بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم. اس سے پہلے سورہ آل عمران کے شروع کے کچھ آیات پر بات چیت ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے متشابہات اور محکم آیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا، اس کی کچھ بات پیش کی گئی تھی. اور اس سے پہلے آیت میں ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر عقل والے لوگ. یعنی عام طور پر ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہوتی ہے، یا بات کرنا کہ کوئی ہے کیا، یا پھر جو بہت ہی ہوشیار اور چالاک قسم کا ہوتا ہے جس کو دھوکہ دینے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے. اس طرح کی چیزوں کو جو ہے عام طور پر زیادہ عقل مندی کی دلیل اور علامت سمجھی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی اللہ اور ان کے رسول کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہی دراصل عقل والے لوگ ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے تو پھر یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب
ہمارے دل کو کج مت کر دیجیے، یعنی اللہ نے دعا کرتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے فضل سے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہدایت ہم نے آپ نے اپنے فضل سے دی ہے، ہم نے درخواست یا کوئی بھی چیز نہیں دی تھی، اسلام کی ہدایت، دین کی ہدایت، شریعت پر عمل کرنے کی ہدایت، یہ جو دی ہے آپ نے اپنے فضل و کرم سے دیا۔ اب آپ یہ کیجئے کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل میں کوئی ٹیڑھا پن پیدا مت کیجیے، یعنی ہدایت دینے کے بعد اگر ہم ہدایت سے مڑ جاتے ہیں اور گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہدایت حاصل کرنے کے بعد اپنے دل میں ٹیڑھا پن پیدا کر لیا، دل کو تو کیا کہتے ہیں ٹیڑھا کر لیا۔ لیکن ایسا مت کیجیے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے چونکہ اپنے فضل سے ہدایت دی ہے، اپنے فضل سے ہدایت دینے کے بعد ہمارے کسی غلط عمل کی وجہ سے ہمیں ہدایت سے محروم مت کیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو کج مت کر دیجیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت دینے کے بعد آپ ہمارے دل کو کج مت کر دیجیے، ٹیڑھا مت کر دیجیے، ہدایت کے راستے سے موڑ مت دیجیے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور آپ اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجیے، یعنی دنیا میں بھی جو ہے آپ رحمت عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی ہم پر رحم مہربان ہو جائیے، رحم کرنے والے ہو جائیے۔ دنیا میں رحمت دین کے اعتبار سے بھی ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہے۔ دین کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر آپ ہم کو ہدایت کی توفیق دیں گے، ہدایت پر جمنے کی توفیق دیں گے، ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دیں گے، تو پھر گویا کہ ہم کو جو ہے اپنے مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں ہم پر۔ لیکن اگر آپ نے ہم کو جو ہدایت سے موڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں اور بھی جتنے لوگ بھی ہیں وہ سب تو فقیر ہیں، محتاج ہیں، داتا اور دینے والی ذات آپ ہی کی ہے، لہذا آپ اس دنیا میں رحم عطا فرما دیجئے، رحم کر دیجئے۔ اور رحم کا مطلب جیسا کہ بتایا کہ دنیا کے اعتبار سے بھی رحم کر دیجئے اور آخرت کے اعتبار سے بھی رحم کر دیجئے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، بدلے کا دن، اس دن قیامت، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن آپ تمام لوگوں کو، اچھوں کو بھی، بروں کو بھی، نیکوں کو بھی، بدوں کو بھی، سب کو آپ جمع کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جمع کرنا ہے اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، اور جو یہ تو مومنین کی بات ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو ان کے اعمال کام نہیں دینے والے ہیں، ان کو ان کی اولادیں کام نہیں دینے والی ہیں، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کو ان کا نہ مال کام آئے گا آخرت میں اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ اللہ اگر کوئی فیصلہ کر لے ان پر، ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے، تو ان کو یہ سب چیزیں اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ لوگ جہنم کے ایندھن ہیں۔ جب جہنم کے ایندھن ہونے کا کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے، تو پھر اب اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ ان کی اولاد اس فیصلے سے بچا سکتی ہے اور نہ ان کے مال بھی اس فیصلے سے بچا سکتے ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کافروں کا حال جو ہے، کفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ ان کافروں کا حال فرعون والوں کے حال کی طرح ہے، ان کافروں کا معاملہ فرعون والوں کے معاملے کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان کفار کے معاملے کی طرح ہے جو ان سے پہلے گزر چکے، فرعون، نمرود، اور جتنے بھی لوگوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ستایا، پریشان کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کو جو ہے تنگ کیا، ان کو دکھ پہنچائی، تکلیف پہنچائی،
ان کافروں کے معاملے کی طرح، تو گویا کہ ہر زمانے کے کافر اسی زمانے کے اس دور کے کافروں کی طرح ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، فاخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اس دور کے فرعون کو اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے کافر کو، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے کافر کو، حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے کافر کو، ان تمام لوگوں کی قوم نے اپنے اپنے نبی کو جھٹلایا، وہ کافر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ تو ہر زمانے کے کافر کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑے گا نہیں، اس کا عذاب نہایت ہی سخت ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، وہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان قریب تم کو مغلوب کر دیا جائے گا، یعنی اللہ کے فیصلے سے تم بھاگ نہیں پاؤ گے۔ اللہ جل جب فیصلہ کر دے گا اللہ کے پاس آنے کا، تو اس وقت تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم غالب نہیں ہو پاؤ گے، اور تم کو جہنم میں جمع کیا جائے گا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جب مومنین اپنے صحیح راستے پر قائم رہتے ہیں اور کفار شرک اور بت پرستی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اور اہل ایمان کو تنگ کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے، جیسا کہ بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں غلبے کا فیصلہ فرمایا۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہ میں، التقطا، جو دو گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، یعنی تمام کفار کے لیے وہ مومنین اور کفار، جو ایک گروہ مومن اور ایک گروہ کفار، یہ دونوں گروہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے لیے آمنے سامنے ہوئے، ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آمنے سامنے ہوئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہا تھا، یعنی دشمنوں سے جنگ کر رہا تھا، اللہ ان کے رسول کے دشمن سے جنگ کر رہا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسری جماعت کافر تھی جو اپنے مقابل کے مسلمانوں کو دیکھ رہی تھی، جو جماعت مثلہم، اپنے سے، یعنی اچھا یرونہم کا فاعل جو ہے مسلمان ہے، یعنی مسلمان اپنے مقابل کے کافر جماعت کو وہ دیکھ رہے تھے، مثلہم، اپنے سے دو گنا، رأی العین، کھلی آنکھ، یعنی وہ لوگ جو ہے کفار دو گنا تھے، بلکہ کئی اس سے بھی زیادہ گنا تھے، اس لیے کہ مسلمان کی تعداد 350 تھی، کفار کی تعداد جو ہے 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 تھی، تو دو گنا سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن جو کمزور تھے اور تعداد کے اعتبار سے بھی کم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے تائید کرتا ہے اس کی جس کی وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مومن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومن اہل ایمان کی اور اہل استقامت کی، اہل تقوی کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یہاں بڑھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے بصیرت والوں کے لیے، یعنی جو بدر میں جو مسلمان غالب آئے، اللہ نے غالب کیا کمزور ہونے کے باوجود بھی، یہ نصیحت ہے بصیرت والوں کے لیے کہ اگر کوئی عقل رکھے، بصیرت رکھے، سمجھ رکھے، تو پھر اسے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی جماعت، ایک کمزور، اسباب کے لحاظ سے کمزور، کیسے غالب آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پشت پر اللہ کی مدد تھی، اس لیے وہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی، اور جو بڑی جماعت تھی اس پر اللہ کی مدد نہیں تھی، اس لیے وہ غالب نہیں آ سکی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں، جو اپنے مقابل کے مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مثلہم، اپنے سے دو گنا، رأی العین، کھلی آنکھ، یعنی وہ لوگ جو ہے کفار دو گنا تھے، مسلمان
ان کے لیے تو دنیا کی زندگی ہے، اور لوگوں کے لیے شہوت والی چیزوں کی محبت ڈال دی گئی، عورتوں میں سے، اولاد میں سے، اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر میں سے، اور نشان لگے ہوئے گھوڑوں میں سے، اور چوپائے اور کھیتی کی چیزوں میں سے۔ یعنی دنیا میں تو لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈال دی گئی ہے کہ یہ عمومی لوگ جو ہیں عورتوں کی اور اولاد کی اور دولت سونے چاندی کی اور سواری کی، چوپائے کی، کھیتی کی، ان کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ محبت ایک فطری ہے، آدمی جو ہے اس محبت کو اعتدال میں رائے، اگر وہ محبت درمیان میں ہے، جائز طریقے پر ہے، تو محبت غلط نہیں ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے، درمیان میں رہنا چاہیے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہی دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ تو کیا کہتے ہیں دنیاوی زندگی ہے، اور یہ دنیاوی اسباب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے بقدر استعمال کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اس کا تعلق دنیا سے ہے۔ اگر اللہ کے لیے اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ہم حلق میں استعمال کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ لیکن اگر دل کو انہی چیزوں میں رکھ لیا اور آخرت کو بھول بیٹھے اور آخرت پر ایمان ہی نہیں لائے تو پھر تو یہ بہت ہی نقصان کی چیز ہے، اور اصل بہتر انجام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب چیز اگر کسی کو مل جائے تو پھر یہ بھی بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل کامیابی تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، آخرت کے ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو دولت ہے، عورت، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر اور گھوڑے، نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے، اور آپ کہیے کہ کیا میں ان سے بھی زیادہ بہتر چیز کی دعوت دوں، بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں؟ یعنی گویا کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ قیمتی، اس سے بھی زیادہ بڑی اور اس سے بھی زیادہ عظیم اور قابل قدر چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، کیا ہے وہ؟ کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ایمان پہلے، اور پھر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، اور پھر عمل صالح کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے ہوں۔ تقوی کے درمیان کمی زیادتی ہو سکتی ہے، تو جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دیکھیں وہاں پر کہا تھا کہ دنیا کی عورتوں کی محبت اور اولاد کی محبت، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہ اللہ تعالیٰ وہاں جو دے گا کیا کہتے ہیں باغات دے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ، اور اللہ تعالیٰ وہاں پاک بیویاں عطا فرمائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ اب وہاں کئی چیزیں ذکر کی گئی تھیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ذکر کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشگی کے باغات، پاک بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ دنیا کی ضرورت کے لیے تھی۔ مثال کے طور پر آدمی سونا چاندی کیوں خریدتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے پیسہ حاصل کرے، اور پیسہ کے ذریعے سے پہلے کرنسی ہی تھی سونا چاندی، تو اس کے ذریعے سے، اور وہاں چونکہ اب ضرورت نہیں ہے پیسے کی، تو لہذا سونا چاندی کے مقابلے میں کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں ساری نعمتیں خود بخود مل جائیں گی۔ تو آدمی جب پیسے کے ذریعے سے کوئی چیز لے تو تب پیسہ حاصل کرے، لیکن پیسے کے ذریعے سے کوئی چیز ملے ہی نہیں تو پھر پیسہ حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے وہاں پر تھا گھوڑے اور ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے یہاں کیوں سواری کے وغیرہ کے لیے، وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے جو ہے عمدہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے وہاں کھیتیوں کا ذکر ہے، کھیتیوں کیا کھانے پینے کی چیزیں، اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ خود بخود ساری چیزیں عطا فرمائے گا۔ تو اس کے مقابلے میں 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک ہمیشگی کے باغات، نیک بیویاں، پاک بیویاں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم لوگوں کو اور بھی کوئی چیز ملنی باقی ہے؟ تو سب لوگ کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں نصیب ہو گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کے مقابلے میں تو وہاں جو چیز ہوگی
ایک 100 کا بالکل اس سے بھی کم کا حصہ بھی مقابلہ نہیں ہے یہاں سے دنیا کے مقابلے میں، جتنی اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا مومنین کو جنت میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے کہ میری رضا، اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب ہم ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی نیک عمل کر لیتے ہیں، کبھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا راستہ کھول رکھا، باقی رکھا، لیکن دنیا میں تو ناراضگی کا بھی خدشہ ضرور ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کیا کر دے گا، طے کر دے گا کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا۔ یہ اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے لائق ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ الذین یقولون ربنا، اور مومنین کا حال یہ ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اور الصابرین، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے صبر کرنے والوں کو بھی، والصادقین، اور سچائی اختیار کرنے والوں کو بھی۔ یہ سچائی کا تعلق عمل سے بھی ہے اور سچائی کا تعلق زبان سے بھی ہے۔ والقانتین، اور عبادت کرنے والوں کو بھی، اور والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو بھی، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ یعنی یہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ سارے نعمتیں مناسب طے کر دیا ہے۔ تو خیر اس سبق کا یہی خلاصہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، اعمال کے جو ہے اصلاح ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا بہت بڑا فضل، اور یہ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ ایک چھوٹی چند روزہ زندگی ہے، اور اس زندگی میں جتنا بھی کچھ کوشش کر لے گا اس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی نعمت کے لیے دوڑنے اور بھاگنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔